بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنے درس کو شروع کرنے سے قبل حافظ محمد زاہد ان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ قرآن مجید کی چند آیات ہماری خدمت میں پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اگر میری آواز آپ کو صاف نہیں آ رہی تو کچھ پنکھے بند کر دیں گے، بات آپ کے ذہن میں بیٹھنا میرا مقصد ہے۔ اگر اے سی چل رہی ہے تو ایک دو فین کم کریں۔ الحمدللہ
ابھی حافظ صاحب کی زبانی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 سے 27 تک ہم نے آیات کریمہ کو سنا ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، شاعر کہتا ہے، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ قرآن ہے سب سے معزز کتاب، قرآن ہے سب سے معزز کتاب، بن کر کے نہ رکھ نہ کر حجاب۔ اللہ کا فضل ہوا، جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہیں ہم قرآن مجید سنتے بھی ہیں، اور اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آئیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 سے 27، پہلے ان آیتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت، اللہ تعالیٰ اس صورت کو مکے میں نازل کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ پر ہی ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہیں۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، اور جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ مضبوطی تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اب ترجمہ ہم سننے کے بعد اس تعلق سے مفسرین اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات
یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے، موت کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے، موت کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے، جو ہی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مومن جب قبر میں پہنچ گیا، فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ میت سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ من نبیک، آپ کے نبی کو؟ تو میت یہ جواب دیتی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال ہوگا، من نبیک، اب تو بتا کہ تیرا نبی کون ہے؟ اب قبر میں اس سے سوالات ہیں۔ دنیا میں تو پوری تیاری کر کے گیا، کیا دن کیا رات، کیا سردی کیا گرمی، کیا خوشی کے مواقع کیا غم کے وہ اوقات، ہمیشہ انسان ایمان کی زندگی گزارتا رہا، اپنا تعلق اللہ سے جوڑا رہا۔ مر گیا وہ انسان، خبر میں رکھا گیا، اس سے سوال ہو رہا ہے، اور آدمی بالکل جواب دیتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں یہ بات آئی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، خبر تنہائی کا گھر ہے، وہ بالکل مختصر سی جگہ ہے۔ جو آدمی اپنی ماں کا پیڑ دیکھا، اس کو ایک دن قبر کا پیڑ بھی دیکھنا ہے۔ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو سوالات ہیں، ان سوالات میں ایک سوال ہمارے نبی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ جواب کیا دے گا وہ مومن؟ مومن جواب یہ دے گا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے، فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا، تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی اللہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک اور اثر کو بیان کیا، میت کو فرشتے آئے کہ میت جو اس کو لٹائے تھے اس کو بٹھاتے ہیں، خبر میں میت کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، تو بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں؟
اگر وہ میت مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات، خبر ایمان والے کے لیے ایک آرام کی جگہ ہے، بے ایمان کے لیے خبر عذاب کی جگہ ہے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب، خبر کا عذاب برحق ہے۔ دلیل بخاری کی روایت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں قبر کے عذاب کو ذکر کیا۔ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، مرنے کے بعد آدمی جو قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، آپ نے ایسا بیان دیا، آپ نے قبر کے عذاب کے بارے میں آپ نے ایسی باتیں بیان فرمائی، صحابہ سنتے ہیں، سن کے صحابہ روتے ہیں۔ رونے کا منظر بھی کیسا تھا، زج المسلمون زجا، مسلمان چیخ چیخ کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی کے زمانے قبر کے عذاب کو سن کے صحابہ رونے لگے۔ قبر کا عذاب برحق، فاسق، فاجر، بے ایمان، ایسے لوگوں کے لیے قبر کا عذاب ہونے والا ہے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ تو سورہ ابراہیم کی آیت جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبر میں مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو گواہی جو دیتا ہے، اس قول ثابت سے مراد یہی ہے، گواہی یہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو یہ آیت خبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ آیت خبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بھائیو، انسان کی آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس۔ موت اس کی ہے، کرے جس پہ زمانہ افسوس۔ یوں تو سبھی دنیا میں آتے ہیں مرنے کے لیے۔ انسان کی آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری کی روایت، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ، حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، اللہ کے نبی کو ایسا مرض لاحق ہوا ہے جس مرض میں اللہ کے نبی وفات پائے، مرض الموت میں آپ مبتلا تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، پیارے نبی کی طبیعت خراب ہے۔ اما عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، میرے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں جان گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواک کی خواہش ہے،
آپ کو مسواک ہونا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور مسواک لے کے میں نے اپنے منہ اپنے دانتوں سے چبایا، مسواک کو میں نے نرم کیا، پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے اور مسواک کر کے واپس دینے لگے تو اس وقت آپ کے ہاتھ سے مسواک نیچے گر گئی، مسواک ہاتھ سے نیچے گرنے لگی۔ جب مسواک نیچے گر گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ اللہ رب العالمین ملا دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جملہ انہوں نے جو بیان فرمایا، دنیا میں آخری دن روح کے قبض ہوتے ہی آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے اور دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح قبض ہوتے ہی دنیا کا دور ختم ہو گیا، اب آخرت کا دور شروع ہو گیا۔ بھائیو، اگر انسان نیک ہے، انسان اگر نیک ہے تو اس کے لیے موت کے فرشتے اس کے لیے سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ میت جو مرنے والا انسان برا ہے، گنہگار ہے، بے ایمان ہے، فرشتے کہتے ہیں نکل نکل، روح نکل، نکال کے اس کو تکلیف دی جاتی ہے اور قبر میں اس کو تو ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے۔ سوالات کے جوابات نہیں دیتا ہو، کون؟ جو ایمان والا نہیں ہے وہ جواب نہیں دے گا۔ من ربو کا ہائے ہائے لادری، ماں دینو کا سوس افسوس مجھے نہیں معلوم، من نبیو کا سوس افسوس مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جائے گا اور اتنی سختی سے وہ چیخے گا، چلائے گا، جن اور انس کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کی آواز کو سنتے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا مرض شدت اختیار کرنے لگا تو آپ کی جب طبیعت خراب ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، آپ کی غشی تاریخ ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ بیٹی فاطمہ کہنے لگی وہاں کرابا ابا، وہاں کرابا ابا، افسوس میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افسوس میں کہتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابا جان آپ اپنے رب کی بلائے پر چلے گئے۔ یہ دوسرا جملہ، وفات سے پہلے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگی کیا بات ہے، افسوس ہے میرے ابا کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب نبی کی وفات ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ابا جان کیا آپ اللہ کی بلائے پر آپ چلے گئے؟ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابا جان آپ تو اللہ کی بلائے پر چلے گئے، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب تدفین ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ حضرت انس بن مالک سے کہا، اے انس تم نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے نبی کو مٹی میں چھپا کر آئے؟ موت کی بڑے سخت مناظر ہیں، ہر انسان کو موت سے دوچار ہونا ہے، وہاں کی تیاری جو انسان کرتا ہے اللہ اس کو بالکل بہترین اس کو اسلامی زندگی دیتا ہے،
جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی تڑپ نہیں، ہرس نہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ آدمی کے اندر سب سے پہلے فکر، جذبہ ہونا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کب تک میری زندگی کب تک ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیاوی یہ خواہشات تمہیں اتنا غافل کر دیے ہیں، آپ کو اتنا بزی کر دیا آپ کو، تمہارا انجام کیا ہے؟ خبر میں ہی پہنچنا ہے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ خبر میں ہی تو جانا ہے۔ بھائیو، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک رہے، ہم قبرستان تک پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میت کو رکھنے کے بعد، جنازے کو رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آپ زارو خطار رونے لگے، آپ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھی گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہاں کی تیاری کر کے آؤ، یہاں کے لیے تیاری کر کے آؤ۔ خبر کی تیاری یہاں کرنا ہے، مرنے کے بعد تیاری نہیں، مرنے سے پہلے آدمی کو تیاری کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے، کسی قبر کے پاس سے گزرتے، بہت روتے۔ پوچھا گیا عثمان بن عفان آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو اس قبر میں کامیاب ہو گیا آخرت کے منازل میں اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، جو قبر میں ناکام ہو جائے اس کے بعد کے منازل اس کے لیے اور دشوار ہو جائیں گے۔ پہلا اسٹیپ ہے یہاں کامیاب، تو اس کے بعد کے آگے کے مراحل اس کے لیے اور آسان ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خبر سے زیادہ قبیح، ڈرونی، برا منظر کوئی نہیں، سب سے برا قبیح جو منظر ہے وہ خبر کا منظر ہے۔ خبر کون یاد کر رہا ہے؟ کون قبرستان جا رہا ہے؟ کون خبر کی زیارت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زوروا قبورها فإنها تذکرکم الآخرہ، لوگوں قبرستان جاؤ اس لیے کہ تمہیں موت یاد آئے گی، قبرستان جاؤ تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ دنیاوی خواہشات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو، یہ دنیاوی لذتیں، خواہشات سب انسان اس سے کٹ جاتا ہے، اس سے بالکل انسان غافل ہو گیا، تو لہذا انسان پوری طرح بدعملی کا شکار ہو گیا۔ تو میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، بس آج کے اس 5ویں تاخیرات میں میرا آپ سے یہی پیغام ہے، بھائیوں وقت کو غنیمت جانو، ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اختتام کو پہنچ رہا ہے، محاسبہ کریں کیا واقعی میں اس رمضان کے مہینے میں میں اللہ کی عبادت جیسے کرنا تھا ویسے کیا؟ نہیں کی، اللہ سے معافی مانگی اور ارادہ کریں کہ جو روٹین میرا رمضان کے مہینے میں ہے اس کے بعد کے 11 مہینوں میں بھی میرا یہی روٹین رہے گا۔ فجر کی نماز جیسے آج پابندی سے پڑھ رہا ہوں، دیگر 11 مہینوں میں میں فجر کی نماز ایسے ہی پابندی سے پڑھوں گا۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح میں فرض روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں، دوسرے مہینوں میں پیر جمعرات کے روزے بھی ہیں، ایام 20 کے بھی روزے ہیں، عرفے کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے، نفلی روزے کا بھی انشاءاللہ ہم اہتمام کروں گا، ارادہ کریں گے۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، دوسرے مہینوں کے اندر بھی قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، دیگر مہینوں میں نمازوں کی پابندی ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جو ہی گزر گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، سب بازار میں مسجد میں بہت امام صاحب موزن صاحب امام صاحب مسجد کے صدر صاحب سب کہاں چلے گئے؟ پھر سب بازاروں میں ہیں نا۔ سلف کہا کرتے تھے، سوال کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ عبادتیں کریں،
ان کی عبادت قبول ہونے کی ایک نشانی بتاؤ۔ رمضان کے مہینے کے عبادتیں، یہ اعمال قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ان کی جو عبادت کی اسپرٹ جو رمضان کے مہینے میں تھی وہی اسپرٹ دوسرے مہینوں میں برابر، سمجھو پاس سمجھو، ان کی نیکیاں، ان کی عبادت قبول ہو گئی۔ رمضان میں خوب عبادت، 11 مہینے میں پوری طرح گول تو گیا۔ ایک موبائل میں آتا ڈیلیٹ آپشن آتا نہیں، وہ ڈیلیٹ آپشن کلک کرے ایسا ہو۔ ہم نے رمضان کو پایا تو ہم نے کیا کیا، ہم کیا کرنا تھا بھائیو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں جو اللہ کی عبادت، نمازوں کی پابندی، ایمان، عقیدہ بہت بڑھیا۔ گھر گئے سلام کر کے داخل ہو جائے، ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، جماعت میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک، دوست و احباب ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک، غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ نبی کی زندگی کو اگر ہم اسوا بنا لیے تو ہم ہر جگہ کامیاب۔ کون بھی کیا نہیں کرتا، انہیں الیکشن میں انہیں جیتا تو ایسا ہوتا ہے، وہ سینٹرل میں انہیں آتا، کون بھی کیا نہیں کرتا جی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ہی بلند رہیں گے، تم ہی کامیاب رہیں گے، شرط ہے کہ تم ایمان والے۔ اگر دنیا کے مسلمان اگر مومن بن گئے، اقتدار ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، یہی دھکے کھائیں گے، یہی پٹائی ہوئی فلاں۔ ہم کو کسی سے خوف کھانا نہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ دنیا کی ہر چیز ہم سے خوف کھا، ہم دنیا سے ڈر گئے، اللہ ہر چیز سے ڈرا تھا، ہم صرف اللہ سے ڈرا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تم مجھ سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ حضرات میری آپ سے التماس ہے کہ الحمدللہ آخری اشرا جو آخری تاخرات، پھر دیکھیے پھر اگلے سال کس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے، کس کو ملنے والا ہے، کس کو نہیں ملنے والا ہے، کون دیکھا۔ یہ فیصلے والی رات ہے، آنے والے سال کے پورے فیصلے لیلۃ القدر میں ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پھر بہترین فیصلے، ہماری اچھی زندگی ہو، بہترین زندگی گزر۔ ہم اللہ سے مانگ لیے بولے تو پورے سال بھر پوری بہترین زندگی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیری توفیق سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھتے آئے، اللہ ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو، تراویح کو، زکوٰۃ کو، صدقہ اور خیرات کو، ہر قسم کی جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو مواحد مرحومین اللہ تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ انہیں خبر کے عذاب سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم بھی دنیا چھوڑنے والے ہیں، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔